بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست و احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جی دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں کمیٹی کی طرف سے کچھ وضاحتیں دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ابتدا سے ہم نے کیس اسٹارٹ کیا تھا، اس وقت جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے وہ سارے کے سارے ایک پیج پر تھے، مطلب وہ سارے کے سارے پاس کینڈیڈیٹ کے نام سے ہی تھے۔ اس میں ایسی کوئی تفریق نہیں تھی کہ کون کس جگہ سے ہے، کون کس علاقے سے ہے، کس کے نمبر زیادہ ہیں، کس کے کم ہیں، کس کے پاس پروفیشنل ہے، کس کے پاس پروفیشنل نہیں ہے۔ میں نے روز اول سے اس بات کی نفی کی کہ اس ٹائم جب ہم کیس لڑ رہے ہیں، ہمیں کسی پروفیشنل اور نان پروفیشنل کے جنجال میں نہیں پڑنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس ٹائم جب ہم نے یہ کمیٹی بنائی تو اس کمیٹی کی جو کارکردگی تھی وہ ٹوٹل جو ہے وہ پاس کینڈیڈیٹ کے لیے تھی۔ اس میں بلا تفریق تمام کینڈیڈیٹس کو ہم نے ریپرزینٹ کیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں جو کیس چلا، اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف ہم گئے۔ اس بیچ میں کچھ وضاحتیں دوں گا کہ رات کو میری ایک دوست سے بات ہو گئی تھی، تقریباً 40 منٹ تک اس نے مجھ سے بات کی اس بارے میں کہ آپ رہنے دیتے اگر بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ یہ ٹیسٹ HEC کنڈکٹ کروا لے تو آپ سپریم کورٹ کیوں گئے؟ لیکن سپریم کورٹ میں اکیلا نہیں گیا تھا، سپریم کورٹ میں ایک فریق کے طور پر گیا تھا۔ میرے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان بھی ایک فریق تھی، اس کے علاوہ SBK بھی ایک فریق تھی۔ اگر میں خاموش رہ بھی جاتا، میں کیس نہ بھی کرتا، تو گورنمنٹ آف بلوچستان اور SBK ان لوگوں نے خود کیس کیا تھا، وہ اس کیس کو خود آگے لے کے جاتے، جیت یا ہار وہ بات کی بات ہوتی۔ اب ہم ساتھ چلے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مدد ملی اور کیس ہمارے حق میں آ گیا۔ تو اس دوست کا یہ کہنا تھا کہ HEC کو آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے دیتے۔ تو جس ٹائم ہم گئے سپریم کورٹ، وہ جنوری کا مہینہ تھا، جو کیس کا فیصلہ آیا تھا وہ 11 دسمبر کو کیس فیصلہ ہوا تھا۔ 28 دسمبر کو کیس کا جو فیصلہ تھا تحریری صورت میں وہ ہمیں موصول ہوا۔ اس میں اس فیصلے کے مطابق HEC کو 15 دن کے اندر جو ہے یہ تمام معاملات طے کرنے تھے اور اسے اشتہار کرنا تھا۔ 15 دن گزرنے کے بعد 3 مہینے لگے، پونے 4 یا لگ بھگ 4 مہینے لگے۔ HEC کو موقع ملا تھا، HEC نے ٹیسٹ کیوں کنڈکٹ نہیں کروایا، HEC نے اشتہار کیوں نہیں دیا، یہ تمام تفصیلات اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ HEC نے بلوچستان ہائی کورٹ کے جو پیشیاں تھیں اس میں واضح طور پر صاف انکار کیا تھا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بلوچستان کے تمام اضلاع میں یا تمام تحصیل میں جا کر ٹیسٹ کنڈکٹ کر لوں۔ میرے پاس نہ ہی اتنی کیپیسٹی ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے ہیومن ریسورسز ہیں، تو اس نے صاف انکار کیا تھا۔ امید ہے کہ اس پوائنٹ کو دوستوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ اب جب رزلٹ آ چکا ہے تو اب کمیٹی کس کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس پروفیشنل کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ہمارے پاس نان پروفیشنل کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ اب کمیٹی کس کی طرف ہے، یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ اب ہم کس کا ساتھ دیں۔ اگر پروفیشنل والے نہیں لگیں گے تو وہ کیس کریں گے، ہم پریشان ہیں کہ پروفیشنل والوں کا ساتھ دیں یا نان پروفیشنل والوں کا ساتھ دیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمیٹی نے کچھ دن پہلے عمر نصر بھائی نے مجھے فون کیا تھا کہ بھائی اب ہمارے لیے کیا لائے عمل ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ تو میں نے اسے بھی واضح طور پر بتا دیا تھا کہ فی الحال کمیٹی جو ہے کوئی کیس نہیں کرے گی۔ کمیٹی نے جو کرنا تھا کمیٹی نے کر دیا۔ پورے بلوچستان کے 9000 پوسٹوں کو ضائع ہونے سے ہم نے بچا لیا۔ جو بھی لگتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہم نے ایک قربانی دی اور 9000 پوسٹوں کو بچا لیا۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی
بذات خود جو ہے کوئی کیس نہیں لگائے گی۔ اب آگے میں مزید اس کی وضاحت دوں گا کہ اگر ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے علاقے میں کرپشن ہوئی ہے تو کمیٹی ہمارا ساتھ دے۔ جی دیکھیں، جیسے کہ میں بذات خود خاران سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نصیر آباد یا ہرنائی کے لوگوں پہ کیس نہیں کر سکتا۔ میں وہاں کی جو میری لوکل ہے وہ وہاں کی نہیں ہے، میں وہاں کے لوگوں کے اوپر کوئی کیس نہیں کر سکتا۔ میں اور میری کمیٹی اس ٹائم تو خیر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، دوستوں سے میں نے مشورہ بھی کیا تھا کہ کمیٹی کا جو کام تھا اس نے پورا کیا، بہتر یہی ہے کہ ہم کمیٹی کو تحلیل کر دیں، اس کا کام مکمل ہو چکا ہے، ابھی ہر کوئی اپنا کام خود کر لے، لیکن دوستوں نے کہا کہ رہنے دیں، فی الحال اس کا ٹائم ہے۔ تو ابھی جو ہے آج سے میں آپ لوگوں کو کمیٹی کی جو طریقہ کار ہے وہ وضاحت کر دوں کہ بلوچستان کا کوئی بھی شہری کسی بھی اضلاع سے تعلق رکھتا ہو، اگر اسے خدشہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسے پروف ہیں، ثبوت ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، میں اور میرے کمیٹی کی دوست اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا صرف ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے نا DRC میں درخواست دیں گے، DRC میں اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ CRC میں درخواست دیں گے، وہاں اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس کرنا چاہیں اپنے اس بندے کے خلاف جس کے اوپر آپ کو شک ہے، آپ سپریم کورٹ میں کیس کرنا چاہیں، ہم جانی اور مالی صورت میں آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ امید ہے کہ دوست اس چیز کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کمیٹی سب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی کیس کرنا چاہے تو وہ کمیٹی کیس نہیں کرے گی، اگر کوئی فرد کیس کرنا چاہے تو کمیٹی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات، بہت سارے دوست جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک دوست نے ایک میری ویڈیو کو کاٹ کر کے تقریباً 22 سیکنڈ کا سوشل میڈیا پہ اس نے ڈال دیا تھا۔ اس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس 4000 پاس کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس ویڈیو کو کاٹ کوٹ کر جو ہے سوشل میڈیا میں وائرل کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تو وزیر تعلیم ڈاکٹر قادر بشک بلوچ عدالت میں پیش ہو گئے تھے۔ تقریباً سوا گھنٹہ ان کا اور جج صاحبان کا بحث مباحثہ چلا۔ یہ بات اس وقت کے نگران وزیر تعلیم جناب ڈاکٹر قادر بشک بلوچ صاحب نے کہی تھی کہ جناب ہمیں اجازت دیں، ہمارے پاس 4000 پلس کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم اس کی تعیناتی کریں گے، باقی جتنی بھی پوسٹیں بچ جاتی ہیں آپ کی اجازت سے، آپ اجازت دیں کہ کمیشن سے کروا دیں، ہم کمیشن سے کروا دیں گے، آپ کہیں کہ HEC سے کروا دیں، ہم HEC سے بھی کروا دیں گے، یا آپ کسی اور یونیورسٹی کا کہیں گے، ہم اسی یونیورسٹی سے کروا دیں گے، جو عدالت کا فیصلہ ہوگا ہم اسی طرح کریں گے۔ اس کے فوراً دوسرے دن کمیٹی کے دوست ہم گئے تھے جناب ڈاکٹر قادر بشک بلوچ سے ملاقات کے لیے، شاید سوشل میڈیا میں اس کی تصویر بھی موجود ہو۔ ہم نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ سر واقعی یہ بات درست ہے کہ 4000 پلس کینڈیڈیٹ پاس ہیں؟ تو اس نے جناب قادر بشک بلوچ صاحب نے اس بات کی تردید کی کہ میں نے یہ بات غیر دانستہ طور پر کی تھی، مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ پاس ہیں۔ تو میرے صادق ہمارے ایک بولان کے دوست ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، وہ بھی عدالت میں کھڑے تھے، بعد میں بھی ان سے بات ہو گئی تھی کہ یہ جو تعداد ہے یہ ڈاکٹر قادر بشک بلوچ نے بتائی تھی، میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے۔ جو دوست وہ کٹی ہوئی ویڈیو کو دیکھ کر مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، اس پوری ویڈیو کی لنک میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً تمام باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف، یہ وضاحتیں تھیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی کیوں میرٹ کے اوپر بات نہیں کرتی، کمیٹی نے آج تک میرٹ کے لیے بات نہیں کی۔ تو جناب والا میں آپ کے لیے عرض کر دوں، کمیٹی نے روز اول سے میرٹ کی بات کی ہے۔
میرے تمام پوسٹس آپ دیکھ لیں، میں نے میرٹ کی بات کی ہے، حتیٰ کہ جب ہم نے دھرنا دیا تھا وزیر تعلیم محترمہ راحلہ درانی صاحبہ آئی تھی ہمارے پاس مذاکرات کے لیے، میں نے ان سے واضح طور پر بات کی تھی، اگر میری ویڈیو موجود ہو اور دوستوں نے اسے دیکھی ہو، میں نے ڈاکٹر محترمہ راحلہ درانی صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ میڈم ہم میرٹ کی بنیاد پر رزلٹ چاہتے ہیں، ہم میرٹ کی بنیاد پر تعیناتی چاہتے ہیں، اگر کہیں کوئی بدعنوانی ہوئی یا ہو تو آپ کے پاس تمام ایجنسیاں موجود ہیں، آپ ان کے ذریعے سے تحقیقات کروا دیں، جس بندے نے پیسے دیے ہیں اسے تاحیات نااہل کروا دیں، اور جس بندے نے وہ کوئی ایجنٹ ہو یا کوئی آفیشل ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس کے خلاف ثبوت ہوں تو تاحیات اسے جیل میں ڈال دیں۔ یہ میری باتیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میرٹ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میں خود آپ کی طرح کینڈیڈیٹ ہوں، اگر آپ میرٹ بنا سکتے ہیں تو مجھے بھی اختیار ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں، اگر آپ میرٹ نہیں بنا سکتے، آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سیم اسی طرح میں بھی آپ کی طرح کینڈیڈیٹ ہوں، جن پوسٹوں پہ آپ نے اپلائی کیا ہے انہی پوسٹوں پہ میں نے بھی اپلائی کیا ہے۔ امید ہے کہ اس بات پہ بھی دوست کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں جو انتہائی اہم پوائنٹ ہیں، وہ یہ ہیں 2019 کے پالیسی کے مطابق اگر کسی پوسٹ پہ 2 بندے سیم نمبروں پہ پاس ہوتے ہیں، ان کے ایگریگیٹ بالکل سیم ہوتے ہیں، چونکہ 2019 میں جو پالیسی ہے اس میں تو ٹوٹل پروفیشنل کی بات ہے، یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر کسی ایک پوسٹ پہ 2 پروفیشنل کینڈیڈیٹ یا نان پروفیشنل کینڈیڈیٹ ہوں، ایک ہی یو سی کے، پوسٹ ایک ہی ہو، 2 بندے پاس ہوں، دونوں کے نمبر سیم ہوں، تو پالیسی کے مطابق جس کی عمر زیادہ ہوگی پوسٹ اسی کو ملے گی، جس کی عمر کم ہوگی وہ اس پوسٹ کو جو ہے انٹرٹین نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ 2 لوکل ڈومیسائل کا حامی ہو، اس کے پاس 2 CNIC ہوں یا 2 لوکل ڈومیسائل ہوں، اور کسی دوست کو اس کے اوپر شک ہو کہ اس کے پاس 2 لوکل ڈومیسائل ہیں، ایک کسی دوسرے یو سی کا ہے، ایک کسی دوسرے یو سی کا ہے، یا ایک دوسرے ڈسٹرکٹ کا ہے، تو وہ اس پر کیس کر دے DRC میں، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ یہ 2019 کی پالیسی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ جو میرٹ لسٹ ہے وہ کس طرح ترتیب پائے گی۔ میرے معلومات کے مطابق جو لسٹ ہے وہ اس طرح ترتیب پائے گی کہ سب سے پہلے جس یو سی میں جو پروفیشنل والے ہیں، لسٹ ایک ہی بنے گی، لسٹ 2 نہیں بنیں گے، ایک ہی لسٹ بنے گی، اس میں سب سے پہلے پروفیشنل والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ میرے معلومات کے مطابق، میں پھر بتا رہا ہوں، میرے معلومات کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو میرے جو پہلے کی ویڈیو جو سوشل میڈیا میں وائرل ہے، جن کو دوستوں نے کاٹ کوٹ کر جو ہے شائع کیا ہے کہ 4000 پوسٹ ہیں، تو بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اب اتنے کینڈیڈیٹ کہاں سے پاس ہو گئے، تو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میں نے معلومات کی ہے، میری ریسرچ کے مطابق پہلے پروفیشنل والے لگیں گے، اس کے بعد پھر نان پروفیشنل والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر شرط یہی ہے کہ کسی یو سی میں، کسی تحصیل میں، کسی ڈسٹرکٹ میں پروفیشنل والے پاس نہ ہوں، نان پروفیشنل والے ان کی جگہ پر بالکل لگ سکتے ہیں ABC فارمولے کے مطابق۔ اب کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ لکھا ہے اشتہار میں کہ نان پروفیشنل کو ترجیح دی جائے گی، لیکن تاہم جو ہے ABC فارمولے کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ABC فارمولہ اس وقت اپلائی ہوگا کہ نان پروفیشنل ختم ہوں ٹوٹل، اس کے بعد ABC، چونکہ پروفیشنل والوں کے پاس تو C ہے بھی نہیں، C کا مطلب ہوتا ہے پروفیشنل، تو ان کے پاس پروفیشنل نہیں ہے۔ تو میں نے تحقیقات کی ہے، میرے تحقیقات کے مطابق پہلے پروفیشنل والے لگیں گے، اس کے بعد نان پروفیشنل والے لگیں گے۔ میں پھر وضاحت کر دوں کہ کل اگر حکومت اپنی پالیسی تبدیل کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا پہلے جس کے نمبر زیادہ ہوں اس کو لے لے اور پروفیشنل والوں کو ترجیح نہ دے، تو تمام پروفیشنل والا میرا گلا پکڑ لیں کہ بھئی آپ نے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ پہلے پروفیشنل والے لگیں گے۔ میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میں نے تحقیقات کیا ہے، جو میں نے معلومات کی ہے، میرے معلومات کے مطابق پہلے پروفیشنل والے لگیں گے، اس کے بعد نان پروفیشنل والے لگیں گے۔ امید ہے کہ پروفیشنل اور نان پروفیشنل کے متعلق دوست کلیئر ہو گئے ہوں گے۔
اس کے علاوہ بہت سارے دوست یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فلانے کا رزلٹ آیا ہے، پہلے 33 تھے، اب جو ہے نا 75 ہو گئے ہیں یا 80 ہو گئے ہیں۔ تو بہت سارے فیک رزلٹ بھی سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور باقاعدہ ایک دوست نے معذرت بھی کی ہوگی کہ بھائی میں نے دانستہ طور پر اس میں کوئی ٹیمپرنگ کی ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تو جو غلط ہے غلط کو غلط کہیں، جو فیک ہیں وہ فیک ہیں۔ اگر اصل طور پر میں لاسٹ میں پھر یہی بات دہراؤں گا کہ اگر کہیں کسی دوست کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہو، تو وہ کسی بھی فورم پر اگر جانا چاہے تو کمیٹی کے لوگ، باقیوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے کو تیار ہوں یا نہ ہوں، میں بذات خود اسے ہر فورم پر سپورٹ کروں گا، ہر طرح سے جانی اور مالی۔ جس طرح میرے تمام کینڈیڈیٹس نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، میں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ شکریہ والسلام۔